کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تمام سننے والوں کو، جتنے بھی لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، زندگی کا ایک بڑا حسین لمحہ کہ جب میں ایک ایسی شخصیت کے قدموں میں بیٹھا ہوں جن سے انسپائر ہو کے میں نے داڑھی رکھی، اور زندگی میں بہت سے نوجوانوں کی، لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی میں حقیقی تبدیلی لانے والے مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ السلام علیکم جی، خوش آمدید کہتے ہیں دبئی میں آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب یہ جاننا چاہیں گے، آج اسلام پوری دنیا میں جو دکھایا جا رہا ہے، حقیقی اسلام آپ نے اپنی پوری زندگی سفر میں گزار دی، دعوت اور تبلیغ کے کام میں گزار دی، اسلام جو حقیقی ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے تاکہ ہمارے جو غیر مسلمز ان کو پتہ چلے کہ اسلام ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کے اس سوال پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ آخری حج کا موقع ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ ایک شخص عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اطعام الطعام و طیب الکلام، اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا، نفرت کے بول جس کی زبان سے نکلیں وہ اسلام کو جانتا ہی نہیں، چاہے اس پر اسلام کا لیبل بھی لگا ہوا ہو۔ تو آپ نے فرمایا اسلام ہے کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا، اور یہ دونوں اتنے طاقتور عمل ہیں کہ اس سے آپ ساری دنیا کے انسانوں کے دل خرید سکتے ہیں، اور اس کے اپوزٹ وہ بھی اتنے طاقتور عمل ہیں کہ ساری دنیا میں زہر پھیلا سکتے ہیں، کہ زبان کا غلط بول آگ لگا دیتا ہے، اور زبان کا میٹھا بول 7 سمندروں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبصورت تعبیر پیش کی۔ پھر اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان عقیدے کو کہتے ہیں، فیت، اور اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الصبر والسماحہ، ایمان ہے صبر کرنا، معاف کرنا۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں میں زندگی گزار ہی نہیں سکتے اچھی صبر کے بغیر اور معاف کے بغیر، کیے بغیر۔ اگر آپ بے صبرے ہیں، آپ کو معاف کرنا نہیں آتا، آپ کی لائف میں بیوٹی آ ہی نہیں سکتی۔ لوگ اپنی لائف کو نا اس کے اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، کیسے؟ بڑی گاڑی کے ساتھ، مرسڈیز ہو، بی ایم ڈبلیو ہو، رولکس کی گھڑی ہو، اور اس طرح برانڈڈ جوتے ہوں، اس سے میری لائف کوالٹی ہائی ہو جائے۔ اللہ کی قسم، چیزیں ہائی ہو گئیں، تم ہائی نہیں ہوئے۔ چیزوں کا قد بڑا ہے، تم ویسے ہی چھوٹے ہو۔ پیسے سے، چیزوں سے آدمی بڑا نہیں بنتا، مالدار ہو جاتا ہے۔ بڑا بنتا ہے صفات سے، اور اس میں یہ 2 چیزیں انتہائی عالی شان ہے، صبر کرنا، معاف کرنا۔ کہیں سے بھی سختی آ جائے، ماں باپ کی طرف سے کوئی سختی آ جائے، صبر، معاف۔ بیوی کی طرف سے سختی آ جائے، صبر، معاف۔ چھوٹے اولاد کی طرف سے آ جائے، صبر، معاف۔ اپنوں کی طرف سے آئے، غیروں کی طرف سے آئے، صبر، معاف۔ پھر آپ دیکھنا کہ آپ کی لائف کتنی حسین ہوتی۔ پھر اس نے پوچھا ای الاسلام افضل، صرف ایک حدیث سناؤں گا، پورا اسلام اس میں آ جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ ٹاپ موسٹ۔ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ اب آپ کہتے ہیں جو اتنے نفل پڑھے، اتنے روزے رکھے، اتنی دفعہ حج کرے، اتنے عمرے کرے، اتنی تسبیح پڑھے، جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتا وہ ٹاپ آف دا لسٹ مسلمان، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم تو اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلام سے متنفر کر رہے ہیں اپنے شدت، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا، ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا فیت کیا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ میں نے بتایا ایمان فیت ہے، اسلام ایکشنز ہے۔ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ اور ایک صحابہ نے پوچھا ما حسن الاخلاق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے 3 باتیں فرمائی، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں نہ دے تم اسے دو، جو تم پر زیادتی کرے معاف کر دو۔ پھر آپ نے کہا گارنٹڈ ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، یہ 3 کام کر لو، مجھ سے جنت نہیں، سب سے بڑی جنت کی چابی مجھ سے لے لو۔ تو اس ایک حدیث نے پورے اسلام کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچ دیا۔ اب طارق جمیل کیا کر رہا ہے اور عمر کیا کر رہا ہے وہ ایک دوسرا ایشو ہے، لیکن میرے نبی کا پیغام کیا ہے وہ صرف ایک حدیث آپ کو بتلاتی ہے کہ پیغام نبوت کیا ہے۔ آخری سوال، کیونکہ آپ کی فلائٹ بھی ہے، آخری سوال یہ جاننا چاہیں، پاکستان میں آپ کی جو میں بہت بار سنتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں محبت بانٹو، نفرت مت بانٹو، جو پاکستان میں اس وقت فرقہ واریت کی آگ لگی، اس بار آپ بھی اس آگ کو بجھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جیسے ابھی آپ طاہر القادری صاحب منہاج القرآن کا بھی دورہ کر کے آئے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ولیمہ پہ آپ رضا ثاقب مصطفی صاحب کے ساتھ بھی نشست ہوئی، تو آپ اس فرقہ واریت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا میسیج دیں گے ان نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا پہ اس آگ کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں؟ سوشل میڈیا ہائیڈ پارک ہے، انگلینڈ میں ہائیڈ پارک ہے نا، جس میں جو مرضی چاہے جا کے بکنا شروع کر دے، یہ سوشل میڈیا ہائیڈ پارک ہے۔ اور اس میں اس طرح ہماری نوجوان نسل کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملتا اس کو دیکھنے پڑھنے کا، کبھی کبھی کوئی سامنے آتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہماری نسل کی تربیت نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت، سب سے مضبوط عمل محبت۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک اللہ کی قسم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ یہ ہے میرا پیغام کہ وہاں علماء سے بھی کہتا ہوں، خطیبوں سے بھی کہتا ہوں، ہر مسلک کے نوجوانوں سے بڑوں سے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے آپس کی یہ قلم کی لڑائی، زبان کی لڑائی چھوڑ کر محبتیں بانٹو، محبتیں تقسیم کرو۔ چند روزہ زندگی میں کچھ پھول بکھیر کے چلے جاؤ، کانٹے تو پہلے بھی بے شمار ہیں، تم کانٹے کیوں اگاتے ہو؟ چند پتیاں پھول کی بکھیر دو، یہاں بھی مہکتے رہو گے، آگے بھی مہکتے رہو گے۔ بہت شکریہ۔ نوجوانوں کے لیے آخری آپ کا پیغام شعر کی صورت میں، کیونکہ آپ کے نوجوان، ہمارے نوجوان آپ کو شاعری میں بھی بڑا سننا پسند کرتے ہیں، تو ایک خاص شعر نوجوانوں کے لیے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں۔ ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اللہ پر یقین مکمل کرو، محنت میں کمی نہ کرو، اور محبت کرنا سیکھو، دینا سیکھو، تو پوری زندگی میں یہی 3 ہیں تلواریں جس سے ساری دنیا کو تم فتح کر لو گے۔ توپ سے اور راکٹ سے دنیا فتح نہیں کرو گے، بلکہ یہ 3 کام میں اپنی نسل کو دینا، چونکہ میری نسل تقریباً اس سے خالی ہے، تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنا یقین اللہ پہ لاؤ، اور اپنے عمل میں اپنے آپ کو تھکاؤ، رزق حلال میں، کسب حلال میں اپنے آپ کو تھکاؤ، اور لوگوں سے محبت کرو، نہ سیاسی نفرت کرو، نہ مذہبی نفرت کرو، نہ قومی علاقائی نفرت کرو، نہ اپنی جھوٹی انا اور عزت کے پیچھے نفرت کرو، بچھ جاؤ، مر جاؤ، مٹ جاؤ، اللہ تمہیں سرسبز کر دے گا، شاداب کر دے گا۔ چپ رہنا سیکھو، تم ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ قداور ہو جاؤ۔
معاف کرنا سیکھو. گالیاں دینے والوں کو تم دیکھو گے وہ ذلت کی موت مریں. بس میرا یہ پیغام ہے کہ صبر کریں, معاف کریں. بہت شکریہ. آپ سب دیکھ رہے تھے ورلڈ پوائنٹ پہ. مولانا طارق جمیل صاحب کو ودارجہ جاٹ اینڈ کیمرہ مین بلال توقیر.